بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ مطالعہ اسلام کورس کے سبق نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق میں ہم دین اسلام کا تعارف اور دین اسلام کے بنیادی اجزاء کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ اس روئے زمین پر بسنے والا ہر فرد، ہر قوم کسی نہ کسی مذہب، کسی نہ کسی نظریے پر ایمان رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے۔ اس لیے انسان اپنی ضرورت کے تحت کسی نہ کسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا اختیار کیا ہوا مذہب صحیح راستے پر بھی ہو اور صحیح مذہب بھی ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت مذہب کو اختیار کیا، جن قوموں نے اپنی ضرورت کے تحت اپنی عقل سے کسی مذہب کو اختیار کیا، تو وہ اکثر قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ لہذا وہ اللہ کہ جو رب العالمین ہے، جو خیر الرازقین ہے، جس نے انسان کی مادی اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارا کا سارا سامان فراہم کیا، اسی اللہ نے انسان کی اس دینی، اس اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان بھی فراہم کیا۔ اس سلسلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو دین دے کر بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام جو دین لے کر آئے، وہی دین در حقیقت سچا دین ہے، وہی حق دین ہے جسے بجا طور پر دین فطرت کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس دین میں رد و بدل شروع کر دیا، نئی نئی باتیں اس دین میں شامل کر دیں، تو اللہ تعالی نے اس دین کو خالص کرنے کے لیے، تمام کی تمام خرافات سے پاک کرنے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کتاب ہدایت دے کر مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہی دین لے کر آئے کہ جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا معنی گردن جھکا دینا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ اس اعتبار سے اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، انہیں نہ صرف دل اور زبان سے مانا جائے بلکہ دل و جان سے ان پر عمل کیا جائے۔ اس اعتبار سے اصل اہمیت دو ہستیوں کو ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام بھیجے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احکامات کو لوگوں کے درمیان پھیلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی طور پر ان دو ہستیوں کا اقرار کرنا ضروری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد انسان ایمان والا اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، وہ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین اسلام کی ان بنیادی حقیقتوں کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جن کا جاننا، جن کا ماننا، جن کا سمجھنا ہر کلمہ گو کے لیے فرض ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ نمبر 1، عقائد، یعنی ایسے حقائق اور ایسے بنیادی اصول کہ جن پر انسان پورے طریقے سے یقین کر لے اور انہی پر نظام زندگی کی عمارت قائم کی جائے۔ نمبر 2، عبادات، عبادت کے، پرستش کے ایسے مراسم، ایسے طریقے کہ جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ دل میں واقعتاً ایمان موجود ہے۔
کہ جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ جو خالق و مخلوق کا ہوتا ہے، جو عابد و معبود کا ہوتا ہے۔ تیسری چیز اخلاق اور آداب، یعنی انسان کا کردار، انسان کی سیرت۔ اور چوتھے نمبر پر معاملات، یعنی آپس کا برتاؤ، باہمی تعلقات۔ یہ دین اسلام کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، کہ جو پختہ اور اٹل نظریات کا مجموعہ ہے، اسی کو ایمان اور یقین کہتے ہیں۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا کردار، انسان کی سیرت میں پاکیزگی اور شائستگی ظاہر ہوگی۔ یہ عقائد یہ دین اسلام کی بنیاد ہیں اور اسلامی تہذیب کی تشکیل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اسی پر نظریہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، اللہ ہی حامی و ناصر ہے، وہ واحد مطلق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر کام بنانے والا وہ اللہ ہے۔ تمام کے تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کی رضا جوئی، اسی کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ وہی اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ توحید۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت۔ یہ عقیدہ نبوت ایمان کا دوسرا بڑا جز ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہستیاں کہ جن کی تعلیمات کی بنیاد وحی الہی پر ہے اور جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ساتھ اپنے پاکیزہ کردار کو پیش کیا اور اپنے مقدس کردار کے ذریعے سے جنہوں نے پورے کے پورے عالم میں ہدایت اور روشنی کو پھیلا دیا۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ان تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لایا جائے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے۔ تیسرا عقیدہ آخرت۔ اسلام میں دنیاوی زندگی کا مقصد کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے۔ ہماری یہ زندگی دارالعمل ہے، جس کا ایک دنیاوی نتیجہ یہ کہ اسلام پر عمل اس پیرائے میں کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک متوازن اور خوشگوار معاشرہ قائم ہو سکے، لیکن اس کا اصل نتیجہ، اصل ثمرہ وہ آخرت میں ظاہر ہوگا کہ جہاں انسان کے تمام اعمال اور افعال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ جس انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کو انعام کے طور پر جنت ملے گی اور وہ بلا خوف و خطر، امن اور آرام کے ساتھ ابدی زندگی بسر کرے گا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ ان 3 عقائد کے علاوہ 2 عقیدے اور بھی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان، اور اس آخری کتاب سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتب توریت، زبور، انجیل اور صحائف پر ایمان لے کر آنا۔ یہ 5 عقائد ہیں جو دین اسلام کے 4 بنیادی اجزاء میں سے پہلا جز ہیں۔ یہ عقائد اپنے ماننے والوں کے اندر شائستگی پیدا کرتے ہیں، لیکن ان عقائد اور نظریات کا صحیح اثر انسان کے وجود پر اس وقت نظر آئے گا کہ جب ان کے پیچھے عمل کی قوت موجود ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی ضرورت کے پیش نظر اسلام نے عبادات کا نظام وضع کیا ہے۔ جس طرح عقائد ضروری بھی ہیں اور فطری بھی ہیں، اسی طریقے سے عبادات بھی عین فطری ہیں اور ضروری بھی ہیں کہ انسان عقائد کے ان سچے جذبات کے ساتھ عبادات کی بجا آوری کرے۔ جس طریقے سے یہ عقائد جو ہیں یہ انسان کی ذہنی دنیا کی بنیاد ہیں، اسی طریقے سے ارکان اسلام، عبادات، یہ انسان کی عملی زندگی کی اساس ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، یعنی توحید الہی اور رسالت کا اقرار کرنا۔ نمبر 2 قیام صلاح، یعنی کہ نماز۔ نمبر 3 زکوٰۃ۔ نمبر 4 روزہ۔ نمبر 5 حج۔ یہ 5 قسم کی عبادات ہیں، لیکن یہ اپنے اندر لاتعداد عبادات کو سموئے ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ 5 ابواب ہیں کہ
کہ جن کے اندر مضامین عبادت پائے جاتے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ ہے، اس میں توحید الہی اور رسالت کا اقرار ہے، اور اس کے علاوہ تمام کے تمام شرعی احکام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نماز ہے، اس میں وہ تمام کے تمام اعمال صالحہ داخل ہیں کہ جن کا تعلق خالق و مخلوق اور حاکم و محکوم کے ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، انسان کی بھلائی اور نفع رسانی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس زکوٰۃ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی تمام کی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کی تربیت یہ روزے سے ہوتی ہے۔ حج، پاک مقاصد، پاک اعمال، دلی ہم آہنگی، یکجہتی کے جذبات کے ساتھ اقوام عالم کا ایک مرکز پر ایسا اجتماع کہ جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی۔ یہ ہماری 5 قسم کی عبادات ہیں، یہ ہمارے ارکان اسلام ہیں۔ ان کے علاوہ ایک فرض اور بھی ہے کہ جسے اسلام نے فرض کفایہ قرار دیا، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ اگر ہمارے معاشرے کے کچھ افراد اس فرض کو ادا کر لیں تو معاشرے کے تمام افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر معاشرے کا کوئی بھی فرد یہ فرض ادا نہیں کرتا تو پھر پورے کا پورا معاشرہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ فرض کفایہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اسلامی مملکت کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ، اور نمبر 2 دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت۔ دین اسلام کے ارکان میں سے، دین اسلام کے بنیادی اجزاء میں سے تیسرا جز اخلاق و آداب پر مشتمل ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، اچھے برے کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے گرد و نواح کو سجاتا سنوارتا ہے، اپنی معاش کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، اپنے عزیز و اقربا، اپنے پڑوسیوں، دوسرے لوگوں سے تعلقات اور مراسم قائم کرتا ہے، مختلف اداروں میں، مختلف فیکٹریز میں کام کے لیے جاتا ہے۔ ان تمام کے تمام اعمال اور حرکات اور ان افعال کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کام اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ اگر تو وہ اچھے ہیں تو وہ اخلاق حسنہ کہلائیں گے، اور اگر وہ برے ہیں تو وہ اخلاق فاسدہ، اخلاق رذیلہ کہلائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم یہ طے کریں کہ کون سے اخلاق اچھے ہیں اور کون سے برے؟ تو اس کے لیے ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات کو اپنی قول یا اپنے فعل کے ذریعے سے کہہ دیا کہ وہ اچھا ہے تو وہ اخلاق حسنہ میں شمار ہوگا، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ اخلاق فاسدہ میں، اخلاق رذیلہ میں شمار ہوگا۔ اور جہاں تک آداب کا تعلق ہے تو وہ بھی اخلاق ہی کا ایک حصہ ہیں۔ ان آداب کے ذریعے سے نفاست، شائستگی اور تہذیب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر عبادات کر رہا ہے، ان کو عمدہ قواعد اور عمدہ طریقوں سے اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، یہ آداب ہیں۔ اس کے بعد دین اسلام کے اجزاء میں سے آخری جز معاملات ہے۔ اسلامی نظام عمل میں معاملات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ انسان خلا میں نہیں بستا، تنہا تنہا زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ دیگر مخلوقات کے ساتھ مل کر انسان یہاں پر زندگی گزار رہا ہے۔ ان معاملات کا تعلق اپنی ذات کے بجائے اپنی ذات کی نسبت دوسروں سے انسان کا زیادہ ہے۔ یہ اپنے بال بچوں سے شروع ہو کر سارے کے سارے عالم تک پھیل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے معاملات کے بہت سے شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عائلی معاملات، یعنی ایک گھر میں رہنے والے خونی رشتوں کے معاملات۔ نمبر 2 خاندانی معاملات، اپنی چھت سے نکل کر، اپنے گھر سے باہر نکل کر جو آپ کے خاندان کے دیگر عزیز و اقربا ہیں ان کے متعلق جو معاملات ہیں۔ اسی طرح قومی معاملات ہیں، ملکی سطح کے معاملات ہیں، سیاسی یا بین الاقوامی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں۔ یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں جن سے انسان کو زندگی میں کبھی کبھار کسی نہ کسی موقع پر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں
تو معاشرتی زندگی کا جو اصل نقطہ آغاز ہے وہ وہی عائلی زندگی ہے کہ جہاں پوری کی پوری اجتماعی زندگی سمٹ کر ایک مختصر سی چار دیواری میں آ جاتی ہے اور پھر پھیل کر تمام کے تمام عالم انسانیت کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم انسانی زندگی کے ارتقائی مراحل کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے فرد آتا ہے، اس کے بعد اس کا کنبہ ہے، تیسرے نمبر پر جہاں وہ پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، اسکول ہے، کالج ہے، مکتب ہے، پھر اس کے بعد مسجد ہے، پھر معاشرہ ہے کہ جس میں حکومت اور حکومتی ادارے بھی شامل ہیں، اس کے بعد اسلامی امہ ہے۔ یہ تمام کے تمام مراحل اور منازل ایسے ہیں کہ جن کی تفصیل دوسرے اسباق میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ضروری ہے کہ انسان کی اولین حیثیت کیا ہے؟ فرد کی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس فرد کی انفرادی زندگی کی اصلاح پر بھی زور دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ انسان اپنے آپ کو درست کرے گا، ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا تو ایک خوشگوار اور ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہر فرد، چاہے اس کا تعلق اپنے گھر والوں سے ہے، استاد سے ہے، شاگرد سے ہے، اپنے ادارے سے ہے، اپنے ہم وطن سے ہے، ہم مسلک ہم مذہب سے ہے، اور تعلق بھی سیاسی ہے، ثقافتی ہے، معاشی ہے، کوئی بھی تعلق ہو، اسلام نے اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ فرائض عائد کیے ہیں۔ ان فرائض کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حقوق اور فرائض کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے بندوں پر عائد ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ حقوق اور فرائض جو اپنے نفس کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حقوق اللہ۔ ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے دو بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق صحیح اعتقاد رکھا جائے، اور دوسرا صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحیح اعتقاد کا مفہوم یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تمام کے تمام معاملات میں اسی اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے صحیح اعتقاد میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ صحیح اعتقاد ہے۔ اور دوسرا صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب کچھ عبادات کی خاص شکلیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن صرف اللہ کی عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انسان اپنی نیاز مندی، اپنی عاجزی کو ظاہر کر دے۔ یہ دو حقوق ہیں، حقوق اللہ۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حقوق العباد۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم حقوق النفس، اپنے نفس کے حقوق۔ یہ 3 طرح کے حقوق ہیں۔ پہلا حق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عطا کیا، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو سے وہی کام لینا جس کے لیے اللہ نے اس عضو کو بنایا ہے۔ دوسری قسم کہ انسان حد انسانیت سے نہ تو نیچے گرے نہ اوپر چڑھ جائے۔ یہ نفس کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نیچے نہ گرے، یعنی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام حیوانات سے، تمام مخلوقات سے اللہ نے اس کو افضل اور برتر بنایا ہے، تو انسان ایسے اعمال نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ حیوانوں تک پہنچ جائے، کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اور نہ ہی حد انسانیت سے اوپر چڑھے کہ انسان فرعون، نمرود اور حامان بن کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ حقوق النفس میں، نفس کے حقوق میں تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی جان عطا فرمائی ہے، اس جان کا تحفظ کیا جائے، انسان اس کو ہلاکت میں نہ ڈالے، پریشانی مصیبت کی وجہ سے انسان خودکشی نہ کرے۔ یہ نفس کے 3 حقوق انسان کے ذمے اسلام نے عائد کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں دوسری چیز دوسروں کے حقوق ہیں۔ اب ان دوسروں میں تمام طرح کی مخلوقات آ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے اور دین اسلام نے ان دوسروں کے حقوق میں ترتیب قائم رکھی ہے۔ مثلا نباتات کے حقوق بھی ہیں، لیکن نباتات کے مقابلے میں حیوانات کو مقدم رکھا جائے گا۔ حیوانات کے حقوق بھی ہیں، لیکن حیوانات کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق کو مقدم رکھا جائے گا۔ پھر انسانوں میں جو اجنبی ہیں، ان سے بڑھ کر عزیز و اقربا کے حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر خونی رشتوں کے گھر والوں کے حقوق ہیں۔ یہ ترتیب دین اسلام نے ہمیں سمجھائی ہے۔
حقوق العباد میں تیسری قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسلام کی طرف سے ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اچھی باتوں کی نصیحت کرے اور بری باتوں سے روکے۔ صرف خود پاک صاف ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو اچھی بات کی نصیحت کی جائے اور ان کو بری باتوں سے روکا جائے۔ یہ فرض اسلام نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے۔ حقوق العباد کی چوتھی قسم تعاون علی البر، نیکی کے کام پر تعاون کرنا، یعنی انسان کے بندوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اچھائی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، دوسروں کی مدد کرے، اس لیے کہ بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہیں جو صرف اجتماعی طور پر ہی بجا لائے جا سکتے ہیں، انفرادی طور پر ان کاموں کو کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک صحت مند اور متوازن اور خوشگوار معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام نے ہمارے ذمے یہ حق لگایا ہے کہ ہم نیکی کے اور اچھائی کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دیں۔ یہ اسلام کے 4 بنیادی اجزاء تھے۔ سب سے پہلے آج کی اس نشست میں ہم نے اسلام کا تعارف سمجھا، اسلام کے معنی کو سمجھ لیا، اور پھر اسلام کے جو 4 بنیادی اجزاء تھے، عقائد، عبادات، اخلاق و آداب اور معاملات، ان کو مختصراً ہم نے سمجھ لیا۔ باقی اسباق میں انشاءاللہ تفصیلاً ان تمام پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔